अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूद होकर मैं खुशामदीद। ओ कितने फसाद तई चौधरी परवेज़ इलाही साहब की जनाब चीखें निकल गई हैं और आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब को तिब्बी मुआयने के लिए लेकर गया एक हॉस्पिटल में, यानी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। वहाँ पे तिब्बी मुआयना क्या होना था, अलबत्ता वहाँ पर मौजूद लोगों की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब के लिए अपने साहबज़ादा जो इस वक्त स्पेन में जनाब अय्याशी की ज़िंदगी गुजारे हैं, उनके लिए वो तबर्रुकात चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से भेजे हैं कि जनाब वो अपनी मिसाल आप हैं। और ये जो तबर्रुकात के इतने लंबे लंबे और इतने गहरे गहरे और इतने बेहुदा किस्म के कलामात अदा किए गए चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से, मुझे इस बात का यकीन है कि स्पेन में बैठे हुए चौधरी मुन्नस इलाही साहब तक इनकी तमाम तर हीट्स पहुंची। अगर वो सोए होंगे तो वो हड़बड़ाकर जाग गए होंगे। इशू ये है जनाब कि इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर देखा जाए हकीकी मानों में वो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत का शिकार हैं। एक के अपने बेटे की वजह से उनकी चलती जो और बिल्कुल ही शोर शाट किस्म की जो चीफ मिनिस्ट्री थी, जो इस वक्त तक भी कायम रहनी थी, वो जनाब हवा में उड़ गई। इसके साथ साथ दूसरा नुकसान चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वो हुआ कि वो तमाम लोग जो हमेशा से ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब के दाएं बाएं रहते थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के नखरे बर्दाश्त करते थे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को अकोमोडेट करते थे, यानी पाकिस्तान की फैसला साज, वो भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब से ना सिर्फ दूर हो गए बल्कि अब वो शदीद तरीन नाराज़ हैं। और सबसे बढ़कर ये कि जिस बंदे के लिए, जिस जमात के लिए, जिस ओहदे के लिए चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ से इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई, वो बंदा तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब का नाम नहीं लेना पसंद करता, वो चौधरी परवेज़ इलाही का किसी जगह पर जिक्र नहीं करता। अभी कल ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो यकीनी तौर पर वो जेल में होंगे, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से यहाँ पर एक खिताब किया गया और इमरान खान साहब के इस ऑनलाइन खिताब में इमरान खान साहब की तरफ से बहुत सारी बातें की गई, लेकिन इस पूरे फसाने में अगर किसी का जिक्र नहीं था तो चौधरी परवेज़ इलाही साहब थे। अब इस सिचुएशन के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो यकीनी तौर पर ये सवाल पूछ रहे होंगे, यार मैं कि एस प्यार चो खटिया खुटिया कुछ नहीं चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने, ये बात तो तय है। हाँ, अलबत्ता ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने बहुत सारे ताल्लुकात और अपने जो पॉलिटिकल स्टीम है उसको तो मुकम्मल तौर पर फारग करा दिया। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की सेहत को लेकर क्या ड्रामा किया गया कि कल रात से ही चौधरी परवेज़ इलाही साहब के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन चलाएगी। साबिर शाकिर साहब जो इस वक्त ख़ुद बरतानिया में मुकीम हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया और ये कहा गया कि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब की काल कोठरी के अंदर हालत ख़राब हो गई है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को दिल का दौरा पड़ गया है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब को फौरी तौर पर एमरजेंसी में मुंतकिल किया जाए, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो है वो किसी भी वक्त जान से जा सकते हैं। इस तरह के उन्होंने जनाब ट्वीट शूट किए बड़े लंबे चौड़े और एक हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब को सदमे का सामना करना पड़ा, क्योंकि वो कल ही थी साबिर शाकिर जो ये सारी कहानी जो है वो बयान कर रहे थे, उनके अलावा किसी ने इस सारी दास्तान के अंदर जिसे हम कह सकते हैं इंटरवीन करने की कोशिश नहीं की। और उसके बाद फिर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ पर उनको बताया गया कि पाइन बिल्कुल ठीक ने। और उसके बाद आज सुबह चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जो है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, वहाँ पर सख्त तरीन सिक्योरिटी के अंदर उनको मुंतकिल किया गया। वहाँ पर डॉक्टर्स ने उनका चेकअप किया और साबिर शाकिर साहब के इस झूठ को बेनकाब किया कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को किसी तरह का कोई दिल का दौरा पड़ा है। तमाम टेस्ट चौधरी परवेज़ इलाही साहब के क्लियर है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को मुकम्मल तौर पर फिट करार देकर उनको रुखसत कर दिया गया पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मेहमान खाने यानी जेल में। अब इस सारी कहानी ये जो मैंने आपको सुनाई, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद बड़ा सिंपल है, क्योंकि जो लोग अपने दोस्तों के साथ और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिन्होंने हमेशा से ही साथ दिया होता है हर अच्छे बुरे वक्त में, अगर उनकी पीठ में छुरा घूमते हैं तब उनको फिर जो खमियाजा है वो भुगतना पड़ता है। अब चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी यही खमियाजा भुगत रहे हैं और इमरान खान साहब अगर देखा जाए तो वो भी यही खमियाजा भुगत रहे हैं। इमरान खान साहब मुसलसल इस बात का इशारा दे रहे हैं कि जो नई पार्टी बनी है तहरीक-ए-इस्तेहकाम पाकिस्तान, वो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो इमरान खान साहब की वजह से ही मुमकिन हुई है। इमरान खान साहब ने इस सारे जो है ना सूरत हाल उसका खुद क्रेडिट ले लिया है, ये कहते हुए कि जनाब हमने अपने 25-25, 30-30 साल पुराने लोगों को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में भेज दिया, आप हुक्म करें और भी लोग चाहिए तो हम आपको वो भी प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। लेकिन गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इससे जो चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं वो नताइज आपको नहीं मिलने लगे। इमरान खान साहब ने ये बात कल रात को जो उन्होंने अपना पॉडकास्ट किया है उसके अंदर उन्होंने ये सारी बात तफसील से की है। अलबत्ता एक जानिब उन्होंने इस बात का इशारा किया है इसी
تقریر کے اندر کہ جناب میری وجہ سے یہ تحریک استحکام پاکستان پارٹی بنی ہے، اور انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جناب آپ حکم دیں، آپ سے مراد آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کی حیت مقتدرہ یعنی اسٹیبلشمنٹ کو ایڈریس کیا، اور انہوں نے کہا جناب اگر آپ کا بھی دل نہیں بھرا تو ہم آپ کو اور لوگ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کریڈٹ لینے کے بعد اپنی عادت کے مطابق ایک مرتبہ پھر پیروں میں گرے، اور انہوں نے کہا کہ میں کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ جناب میں بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے بات چیت کریں، کیونکہ مجھ سے بات چیت کیے بغیر آپ اس مسئلے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ انہوں نے کہا جناب میں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کئی مرتبہ ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی پیغام بھجوایا ہے بات چیت کے لیے، لیکن اگر وہاں سے میری اس بات کی پذیرائی نہیں ہو رہی، مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے کوئی آمادہ نہیں ہو رہا، میرے پیغامات کا کوئی جواب نہیں دے رہا، تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اور یہ بنیادی طور پر عمران خان صاحب یا اس ایک شخص کا اعتراف ہے جو ہمیشہ سے بیساکھیوں کے سہارے اقتدار میں آیا، اور انہی بیساکھیوں کو اب بھی اپنے لیے استعمال کر کے اقتدار میں جانا چاہتا ہے۔ عمران خان صاحب وہ شخصیت ہیں جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے ایک انٹرویو میں اس بات کا اظہار کیا تھا، نومبر سے پہلے انہوں نے انٹرویو دیا تھا شاید ARY کو، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ میرا کیا کام ہے کہ میں چیف آف آرمی اسٹاف سے ملوں، میرا کوئی کام نہیں ہے، میں اپوزیشن میں ہوں، ہاں حکومت والے ہیں جو پرائم منسٹر ہیں ان کا کام ہے کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف سے ملیں، میرا کوئی کام نہیں بنتا۔ اور پھر انہوں نے امریکہ اور یورپ کی مثالیں دی کہ کب کہاں کون سا آرمی چیف جا کر اپوزیشن لیڈر سے ملتا ہے، کوئی لوگ وہاں پر جا کے نہیں ملتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ سیاست کے اندر اگر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ختم کرنا ہے تو اس کے لیے یہ بیک چینل رابطوں کے سلسلے کو ختم کرنا ہوگا۔ اب عمران خان صاحب کی طرف سے یہ جو مطالبات بار بار آ گئے ہیں، عمران خان صاحب کے مطالبات یا عمران خان صاحب کی خواہشات اپنی جگہ پر درست بھی ہو سکتی ہیں، اپنی جگہ پر غلط بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ آئین کے آرٹیکل 244 کی صریحاً خلاف ورزی ہے، کیونکہ وہ آرٹیکل اس بات کا پابند کرتا ہے پاکستان کی فوج کو، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، کہ وہ سیاست سے دور رہیں، اور عمران خان صاحب بار بار ان کو کھینچ کے سیاست میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقینی طور پر اس سارے عمل کے جو اثرات ہیں وہ خود عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے لیے بہت ہی زیادہ خطرناک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تو ایک دن ایسا آئے گا کہ عمران خان صاحب مجھے لگ رہا ہے کہ GHQ کے باہر دھرنا دے کے بیٹھ جائیں گے، گیٹ نمبر 1 کے باہر بیٹھے ہوں گے اور کہیں گے جب تک میری آرمی چیف سے ملاقات نہیں ہوگی، جب تک آرمی چیف مجھے ملنے کی اجازت نہیں دیں گے، اس وقت تک میں جناب یہ گیٹ سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور اس وقت تک میرا جو دھرنا ہے وہ جاری رہے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر پتہ چلی ہے کہ جناب یہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے بار بار مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جناب آپ کی مہربانی ہے مجھ سے بات کر لیں، آپ کی مہربانی ہے مجھ سے مل لیں، آپ کی مہربانی ہے میری جو ہے بپتا جو ہے میرے اس دکھیاری دل کی جو آواز ہے وہ سن لیں، اس کے پیچھے بھی ایک وجہ ہے۔ اور اس حوالے سے جناب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ کلے عمران خان صاحب کی یہ خواہش نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب سے جب شاہ محمود قریشی صاحب ملنے آئے تھے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان کو اس بارے سے آگاہ کیا تھا کہ جناب آپ کے لیے آگے جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور جس دن آپ شکنجے میں آ گئے، اس مرتبہ جس دن آپ کو پتہ لگ گیا کہ جناب مجھے انہوں نے گرفتار کرنا ہے، تو اس کے بعد آپ کا جو آخری مقام ہوگا وہ مچھ جیل ہوگا اور آپ کا ٹرائل کوئٹہ کے اندر کیا جائے گا۔ اس بات کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، اور یہ پیغام ملنے کے بعد عمران خان صاحب کے تو یقینی طور پر طوطے اڑنے تھے۔ البتہ عمران خان صاحب کے ساتھ ساتھ ان کی جو اہلیہ محترمہ ہیں بشرا بی بی، ان کے حوالے سے یہ اطلاع ملی ہے جو زمان پارک ہے وہاں کے قریبی ان کے حلقوں کی طرف سے کہ بشرا بی بی بھی اس وقت یہی خواہش رکھتی ہیں کہ عمران خان ڈیل کر لیں، عمران خان ہر ایک شرط کو تسلیم کر لیں، اور عمران خان کسی نہ کسی طریقے سے رابطہ کریں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے اور ان کو قائل کرنے کی کوشش کریں کہ جناب آپ جو کہتے ہیں اس کو میں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ جناب میرے پہ ذرا آپ نظر کرم رکھیں گے، میرے پہ ذرا ہاتھ ہولا رکھیں گے، مجھ پہ ذرا جو ہے نا یہ جو سختیاں ہیں یہ کم سے کم ہوں گی۔ بشرا بی بی کی بنیادی طور پر یہ خواہش ہے، اور عمران خان صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں ان کی طرف سے یہ بات کو انہوں نے ثبوت اس طریقے سے دیا کہ عمران خان صاحب کی طرف سے کل کی جو انہوں نے تقریر کی تھی، پرسوں کی سوری،
اس کے اندر عمران خان صاحب نے آخری سانس تک لڑنے اور آخری بال تک میدان نہ چھوڑنے کی بات کی تھی، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو مرضی کر لے، عمران خان نے ہر صورت میں ان کا سامنا کرنا ہے۔ البتہ کل کی تقریر کے اندر ایک میجر شفٹ تھا، اس کے اندر عمران خان صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے جیل کے اندر ملاقاتیں ہوئیں، انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کوئی چیزیں لے کے آئے۔ البتہ عمران خان نے واضح طور پر اس بات کا انکار نہیں کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب کے ذریعے انہیں کوئی پیغام دیا گیا۔ البتہ عمران خان صاحب کی طرف سے جنرل عاصم منیر صاحب سے رابطے ملاقات کی خواہش اس بات کا ثبوت ہے کہ بشرا بی بی کی خواہش کے آگے عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر سر تسلیم خم کیا ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ بشرا بی بی کی جس طریقے سے عمران خان صاحب کو آپشنز دی گئی ہیں، عمران خان صاحب ایسی کسی آپشن کو تسلیم کر لیں اور اپنی جان بچائیں، اور اپنی جان کے ساتھ ساتھ وہ بشرا بی بی کو محفوظ رکھے، کیونکہ بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو اب بشرا بی بی کی گلے کی ہڈی بننے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب یا بشرا بی بی کے لیے جو واپسی ہے ان کے امکانات بہت زیادہ محدود ہو جائیں گے، لہٰذا ان کی خواہش اس وقت بہت زیادہ ہے۔ تیسرا امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ بجٹ کے بعد جو پولیٹیکل سینیریو ہے اس نے یک لخت تبدیل ہونا ہے، اور میں آپ کو یہ بات ایک ویلاگ کے اندر بتا چکا ہوں کہ 29 جون وہ تاریخ ہے جب تمام پروونشل اسمبلیز اور نیشنل اسمبلی نے اس بجٹ کو منظور بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد صرف اور صرف 1.5 مہینہ باقی رہے گا۔ 1.5 مہینے کے بعد ہماری جو نیشنل اسمبلی ہے اور باقی 2 صوبائی اسمبلی ہیں، یہ تحلیل ہو جائیں گی از خود، اور ان کے تحلیل ہونے کے بعد ایک نیا نگران سیٹ اپ آئے گا۔ اب اس صورت میں جو عمل ہونا ہے اگست میں، وہ عمل جولائی میں بھی ہو سکتا ہے، اور وہ عمل جون کے آخر میں بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا جو گیم ہے اب وہ عمران خان کے ہاتھ سے یقینی طور پر نکلنے جا رہی ہے، اور واضح طور پر ان لوگوں کے ہاتھ میں یہ گیم آنے جا رہی ہے جو ماضی میں بھی اور اب بھی اس کھیل کے اندر اپنی اہلیت، اپنی قابلیت کو کئی مرتبہ منوا چکے ہیں۔ لہٰذا عمران خان کے لیے آپشن یہی باقی بچا ہے کہ جناب وہ جو بہتر ہے کہ وہ اپنی اہلیہ کی خواہش کا احترام کریں۔ شاہ محمود قریشی صاحب کی طرف سے جو آپشنز دیے گئے ہیں ان آپشنز پر غور کریں، اور اپنے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب کی بھی جان چھڑوائیں جو اس وقت شدید ترین شکنجے میں آ گئی ہے، اور فوری طور پر پرویز الہی صاحب ہوں یا عمران خان صاحب ہوں، دونوں نے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈچ کیا ہے، دونوں نے اسٹیبلشمنٹ کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے، دونوں نے سیٹلڈ ایشوز کو ڈی سیٹل کیا ہے، دونوں نے اپنی انکمپیٹنس کے ذریعے کچھ ایسے معاملات کر دیے ہیں جہاں پر اب ان دونوں کے لیے جو معافی ہے وہ بہت ہی زیادہ مشکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔